اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ پڑھنے سننے اور دیکھنے والوں کو دعاؤں بھرا سلام۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ آغاز سورت میں ذکر ہوا ہے کہ حرمت جان اور حرمت مال کے تصور پر معاشرے کی بنیاد قائم ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا قتل کر دینا اللہ کے ہاں ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں قتل ناحق کو پورے نوع انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ قاتل نے حرمت جان کو پامال کر کے شجرہ تمدن کی گویا جڑ کاٹ دی ہے، اور اس کا یہ فعل ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانی نسل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں ایمان و اسلام کتنا کچھ ہے اور انسانی جان کی قیمت کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل عمد کے واقعات روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں اور انسانی جان مچھر مکھی کی جان کی طرح ارزاں ہو چکی ہے۔ اب اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے عرب کے ان مخصوص حالات کو نظر میں رکھیں جن میں مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ مختلف علاقوں میں کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور کچھ ابھی کفر پر قائم تھے، اور کوئی ذریعہ تمیز بھی ان میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ معرکے بھی ہو رہے تھے۔ اب فرض کریں کسی علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان مجاہد سمجھا کہ سامنے سے کافر آ رہا ہے، مگر جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے بڑھا تو اس نے آگے سے کلمہ پڑھ کر دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس صورتحال میں ممکن ہے سمجھا جائے کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے، تو اب اس بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 94۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔